یسوع مسیح خدا سی ملی کارسته یسوع مسیح تمام گناه کو بخش دیا یسوع مسیح تاریکی کی طاقت دود کی یسوع مسیح بچا ان کا بچا مسیح خداوند ہے. یسوع مسیح کی محبت گنہگاروں کو اپنے دوست بنانے کے لیے بلا رہی ہے، اور فریسیوں کے فقیوں نے اسے گنہگاروں اور محصول لینے والوں کے ساتھ کھاتے دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، یہ تو محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے. یسوع نے یہ سن کر ان سے کہا، تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو. میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں. صحیفے میں لاوی ایک ٹیکس جمع کرنے والا جسے یسوع نے بلایا اور ایک شاگرد بن گیا جس نے یسوع مسیح کی پیروی کی. کلام میں کسٹم کے دفتر میں لاوی نام کا ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کا دوسرا نام متی ہے. ان کا پیشہ ٹیکس وصولی تھا. اس وقت ٹیکس کلیکٹر کا کام رومی حکومت کے تحت ایک سرکاری ملازم تھا جو اسرائیل کے یہودی لوگوں سے ٹیکس وصول کرتا تھا. ٹیکس جمع کرنے والے طاقتور اور امیر لوگ تھے، تاہم وہ اپنے ہی لوگوں یہودیوں سے نفرت کرتے تھے، یہاں تک انہیں غدار اور برے لوگ کہا جاتا تھا جو رومی حکومت کے کٹ پتلیوں کی طرح کام کر رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس جمع کرنے والوں نے دھوکہ دہی کے ذریعے اس سے زیادہ ٹیکس جمع کیا، جس سے غریبوں اور ضرورت مندوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لہٰذا ٹیکس وصول کرنے والوں کو یہودیوں نے لاوارث اور گنہگار سمجھا. پھر ایک دن لاوی ایک محصول لینے والا کسٹم کے دفتر میں بیٹھا تھا. تبھی یسوع وہاں سے گزر رہا تھا اور لاوی کو کسٹم چوکی پر بیٹھے دیکھا. وہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے. تب لاوی بہت خوش ہوا. میرے جیسے گنہگار سے محبت کرنے اور مجھے اپنا دوست بنانے کے لیے آپ کا شکریہ. میں یسوع کی پیروی کروں گا. لاوی اپنا عہدہ اور بہت سا پیسہ چھوڑ کر اٹھا اور یسوع کے پیچھے ہو لیا. اور لاوی نے یسوع کو شاگرد کہنے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک بڑی پارٹی کا انعقاد کیا. لاوی جس نے یسوع کو ضیافت میں مدعو کیا نے یسوع کے شاگردوں کو بھی ضیافت میں مدعو کیا، اور بہت سے ٹیکس لینے والوں اور گنہگاروں کو بھی دعوت میں مدعو کیا گیا تھا. وہاں یسوع نے بہت سے ٹیکس لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کھانا کھایا. جب انہوں نے یسوع کو متی ایک محصول لینے والے اور بہت سے گنہگاروں کے ساتھ کھانا کھاتے دیکھا تو فریسی اور فقی غصے میں آ گئے. کیا وہ ناراض ہیں؟ اصل یہودی ضابطوں کے مطابق ٹیکس وصول کرنے والوں جیسے لوگوں کو باہر نکالا اور گنہگار سمجھا جاتا تھا، اس لیے کوئی بھی ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا تھا اور نہ ہی ان سے بات کرتا تھا. چنانچہ فریسیوں اور فقیوں نے ان شاگردوں سے جو یسوع کے ساتھ تھے، تمہارا استاد ہمارے یہودی اصولوں کو کیوں نظر انداز کرتا ہے اور ٹیکس لینے والوں اور بدکار گنہگاروں کے ساتھ کھانا کیوں کھاتا ہے؟ تب یسوع نے ان کی بات سنی اور کہا، صحت مند لوگوں کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بیمار کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں. ٹیکس لینے والے لاوی کی طرح یسوع نے ہمیں لاوارث گنہگار کہا اور ہمیں اپنا دوست بنایا. پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت، اس نے میرے جسم میں یسوع مسیح کی محبت پھونک دی
और मुझे मुस्तकबिल के सरबराही इजलास में बुलाया, जहां मैं जवाबात हासिल कर सकता हूं और लोगों को बचा सकता हूं। फिर आज भी हमें खुशखबरी की ताकत पर यकीन करना चाहिए। मसीह उसके नाम का इकरार, एतमाद और ताकत के साथ करें और हर रोज नए मखलूक के तौर पर जिंदगी गुजारें। यसु ही मसीह है। मैं खुदा का फर्जंद हूँ। तमाम मुश्किलात ख़त्म हुई। ऐ शैतान दूर हो, रूहुल कुद्स से मामूर हो। आलमी अंजीली बिशारत ज़मीन की इंतहा तक मैं खुदा का गवाह रहूँगा। बाइबल मुकद्दस के मतन में जिक्र करदा मत्ती टैक्स लेने वाला असल में लावी के कबीले से था। वो एक ऐसा शख्स है जिसे खुदा की तरफ से दिए गए अहद के बहाव में होना चाहिए। यसु मसीह पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत में औरत की नस्ल, ताहम मत्ती को एक टैक्स जमा करने वाले के तौर पर कम कर दिया गया था, जो रोमी ताकत पर भरोसा करते हुए अपने साथी यहूदियों को झूठ और गंदे तरीकों से परेशान करता था। इस तरह जिंदा मसीह खुदा ने हमें अंधेरे में एक मंजर दिखाया। इस मंजर में यसु जो मसीह के तौर पर आया, हमसे कलाम किया, मैं गुनहगारों को बुलाने आया हूं। यसु अपने आप को रास्तबाज समझने वालों को बुलाने नहीं आया था। उसने कहा कि वो ऐसे गुनहगारों को बुलाने आया है जो कमजोर, नाकाफी और लोगों की तरफ से तर्क कर दिए गए थे। पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत, मसीह खुदा की रूह को इंसानी जिस्म में दाखिल होना चाहिए। सिर्फ तब ही हम शैतान के अंजाम से बच सकते हैं, खुदा के बचाए हुए बच्चे बन सकते हैं और नई मखलूकात में तब्दील हो सकते हैं, जिन्होंने मसीह की शबी को बहाल किया है। बाइबल में ईमान के हीरोज की तरह हम आलमी अंजीली बिशारत के मरकजी किरदार बन जाते हैं, जो खुदा की तारीख में ईमान के कामों को पीछे छोड़ देते हैं। अगर मसीह की रूह मेरे जिस्म के साथ नहीं है तो क्या होगा? तारीकी की जगह में फंसे हुए और शैतान से जकड़े हुए हम हमेशा इस बारे में सोचते हैं कि हमें क्या खाना, क्या पीना और क्या पहनना चाहिए, और गज़ब के तहत बेकार जिंदगी गुजारते हैं। असल इंसान जो मसीह की सूरत और मुशाबत में तख्लीक किया गया था, एक खुशहाल रूहानी वजूद था जिसके अंदर मसीह की रूह थी। पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत। ताहम शैतान पैदाइश 1 बाब की 2 आयत में तारीकी, खालीपन और अफरा तफरी का वजूद जो इस जमीन पर पहले से मौजूद था, पैदाइश 3 बाब में जाहिर हुआ। शैतान ने आदम और हवा पर हमला करने और उन्हें तबाह करने के लिए सांप का इस्तेमाल किया। लिहाजा आदम और हवा की औलाद के तौर पर पैदा होने वाले तमाम इंसानों में खुदा को छोड़ने के मौरूसी गुनाह की वजह से मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 8वें बाब की 44वीं आयत, धोखेबाज, झूठ का बाप और शैतान की रूह की एक कुंडली मौजूद है। असल गुनाह की वजह से लोग हमेशा हकीकी जिंदगी के मसाइल में मुब्तला रहते हैं, इसलिए वो खौफ, डिप्रेशन और मुख्तलिफ जहनी मसाइल का शिकार होते हैं। इसके अलावा तमाम जिंदगियों में तवाज़ुन टूट जाता है। आखिर में जब लोग मरते हैं तो वो तबाही के रास्ते पर चलते हैं जो जहन्नम की तरफ ले जाता है। लिहाजा तमाम इंसानी मसाइल को हल करने के लिए खुदा एक कंवारी के ज़रिए इस ज़मीन पर आया। यसु मसीह पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत में औरत जो रूहुल कुद्स के ज़रिए हामला हुई की नस्ल ने शैतान के सर को मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया। मसीह हकीकी बादशाह है जिसने शैतान के कामों को तबाह किया। मसीह वो हकीकी काहिन है जिसने मेरे तमाम गुनाहों, लानतों, आफात और मौत के मसाइल को सलीब पर हल किया। मसीह हकीकी नबी है जिसने गुनाह की ताकत को तोड़ा और खुदा से मिलने का रास्ता खोला।
لہٰذا جس لمحے آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، جس نے آپ کے جسم پر 3 لعنتوں کو حل کیا ہے، گناہ کی طاقت، موت اور جہنم کی طاقت اور شیطان کی طاقت، آپ خدا کے بچے بن جاتے ہیں۔ خدا کے بچوں کو شیطان کے سر کو توڑنے کا مسیح کا اختیار دیا گیا ہے، جو مجھے اصل گناہ کی وجہ سے جسمانی خیالات کی پیروی کرنے کے لیے دھوکہ دیتا ہے۔ شیطان جو مجھے بے ایمانی میں ڈالتا ہے، مجھے مسیح کے نام کو اپنے جسم پر لگانے سے روکتا ہے۔ یسوع مسیح کے نام پر مجھ سے دور ہو جا۔ اس گندی بیماری کی لعنت جو مجھے اب بھی اذیت دیتی ہے اور حقیقت کے سامنے خوف سے کانپتی ہے، مسیح کے نام پر دور ہو جاؤ۔ آج یسوع نے متی کو ایک لاوارث گنہگار ٹیکس لینے والا کہا۔ پھر مقدس مرکز کی انجیل 30 باب کی 13 سے 15 آیات مجھے مسیح کے طور پر اپنے آپ کو بشارت دینا شروع کرنا چاہیے، جو مجھے گنہگار کہتا ہے اور ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ جب میں مسیح کے نام پر اپنے آپ کو بشارت دینا شروع کروں گا، ثبوت ملے گا۔ لہٰذا آپ انجیلی بشارت بھی کر سکتے ہیں، جو دوسرے لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس ہفتے مجھے اپنے آپ کو ایک روحانی جنگ میں چیلنج کرنا ہوگا، تاکہ میں اعتقاد، جھوٹ اور غلط خیالات کو ختم کروں، جو مجھے مسیح کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ لہٰذا میں دنیا کی انجیلی بشارت کا مرکزی کردار بننے کی امید کرتا ہوں، جو یسوع مسیح کی محبت کے ذریعے تمام روحوں کو بچاتا ہے۔ قادر مطلق خدا مجھے موروثی گناہ میں پھنسے ہوئے ایک گنہگار کو اپنا دوست بنانے اور پیدائش 30 باب کی 15ویں آیت کے یسوع مسیح کی محبت کے ذریعے ایمینویل کے طور پر میرے ساتھ رہنے کے لیے تیرا شکریہ۔ براہ کرم مجھے ہر روز روح القدس سے بھر دے، تاکہ اعتقاد، جھوٹ اور غلط خیالات کو توڑنے کی روحانی جنگ پر توجہ مرکوز کروں، جو مسیح کے ذریعے مجھے دھوکہ دیتے ہیں، اور مجھے ایک روحانی سربراہی اجلاس بننے کی اجازت دے، جو 237 اقوام میں ڈائسپورا مشن کو پورا کرتا ہے۔ میں یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں، آمین۔